بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ۔ معزز سامعین گرامی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شرابکار سیار تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ بچی زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تھا تو وہ بچی آ کر کینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کے 2 سال ہو گئے تو وہ بچی مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان المبارک کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی اور مردے اپنے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی۔ جب مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، کالے رنگ کا اژدہا تھا جس کی آنکھیں نیلی تھی اور منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے اس شخص کو سلام کیا۔ اس شخص نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا کہ بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالی پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا بہت زبردست ہے، میرے بس میں نہیں ہے، تم آگے چلو اور بھاگو، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا چلو یہاں سے، تم یہاں رہنے کے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ اے بابا، میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا کہ میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشندان بنے ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشندان پر سونے کے 2 دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔
ہر حرف پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید کہ اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلا دے گی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے بھی کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے اور ان کے چہرے چاند کی مانند خوبصورت تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ ان بچوں میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن تو اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو 2 سال کی عمر میں مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بچی رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اور اس بچی نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ اژدہا بھاگ گیا۔ پھر اس بچی نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ سورہ حدید۔ سامعین گرامی، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن پاک کو جانتے ہو؟ تو اس بچی نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ تو اس بچی نے کہا، بابا وہ تمہارا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے، اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے اور تمہارے انتظار میں ہیں۔ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ بحوالہ کتاب اقتوابین۔ سامعین گرامی، حاصل یہ ہے، معلوم ہوا کہ اگر اولاد بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد
آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔